ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پھر وہی مسند، پھر وہی جاہ و جلال، پھر وہی عزت، پھر وہی وقار، پھر وہی تقوی، پھر وہی پرہیزگاری۔ ایک دن حدیث کے درس کی محفل سجی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی آئی، اس نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا گیا، لڑکی اندر داخل ہوئی اور وہ آ کر کے اسی عالم اور فقیہ کے پاس بیٹھ گئی تو اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بناؤ۔ لڑکی مسلمان بن گئی، بہت خوبصورت تھی۔ اس عالم نے اس کو پہچان لیا، شاگردوں نے بھی پہچان لیا، تو اس لڑکی سے پوچھا کہ تو یہاں کیسے آئی؟ تو کہا کہ جب یہ نکل گئے عیسائیت سے اور پھر بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کچھ دنوں کے بعد دن گزرتے گئے، چونکہ ان کی محبت بھی میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے میرے محبت میں معاذ اللہ اسلام چھوڑ دیا۔ ایک رات میں سوئی، میری قسمت جاگ گئی، میں نے خواب میں سید السادات مولائے کائنات باب مدینۃ العلم حسنین کے بابا زہرا کے شوہر علی مرتضیٰ کو دیکھا اور علی نے مجھ سے کہا اے لڑکی، اسلام مذہب سچا ہے اور جا اور اسلام قبول کر لے۔ تو میں اسلام قبول کرنے آئی ہوں۔ اب اسلام قبول تو کر لیا مولا کے کہنے پر، لیکن چاہتی ہوں کہ اب آپ کے ساتھ میرا نکاح ہو جائے۔ اب اس لڑکی کے ساتھ نکاح بھی ہو گیا۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد شاگردوں نے پوچھا استاد جس لڑکی کے لیے عیسائی ہوئے تھے وہ لڑکی مسلمان ہو کر کے مل گئی، لیکن استاد یہ بتائیے کہ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا۔ توجہ، اصل بات اب آ رہی ہے، اصل بات، اصل عنوان اب آ رہا ہے۔ استاد آپ اتنے بڑے عالم ہو کر کے بگڑ گئے تھے، گمراہ ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، عیسائیت آپ نے قبول کر لی تھی، کیا وجہ تھی؟ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی آزمائش میں کیوں مبتلا کیا؟ اللہ نے آپ کے ساتھ خفیہ تدبیر کیوں کی؟ اس شخص نے کہا اس کی ایک وجہ ہے، ایک وجہ، ایک اور صرف ایک وجہ۔ کہا وہ ایک وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ ایک شخص عیسائی تھا، وہ اسلام قبول کرنے کے لیے میرے پاس آیا اور آ کر کے سیدھا مجھے لپٹ گیا۔ وہ آیا اور آ کر سیدھا مجھے لپٹ گیا۔ تھوڑی یہاں پر میں آپ کی سوچ اللہ کرے بدل جائے ہماری۔ اگر کوئی عطر میں معطر ہو اور وہ ہمارے گلے ملنا چاہے، ہم اس سے گلے ملتے ہیں۔ اگر کوئی مالدار ہو ہم سے گلے ملنا چاہے، ہم اس سے گلے ملتے ہیں۔ اگر کوئی غریب ہمیں لپٹنے کی کوشش کرے جس کے پسینے سے بدبو آ رہی ہو تو ہم فوراً دور ہٹ جاتے ہیں۔ یہ دل کا تکبر ہے، یہ دل کی انانیت ہے نا، لوگ یہ کرتے ہیں۔ لیکن کسی کا پسینہ آخر اس کی بدبو ہی تو ہے۔ پسینے کی بدبو تکبر کی بدبو سے کم ہے، کیونکہ پسینے کی بدبو پانی سے دھلی جا سکتی ہے، لیکن تکبر کی بدبو 7 سمندروں کے پانی سے بھی دھلی نہیں جا سکتی۔ انسانوں کے لیے آج مفاد پرستی، مطلب پرستی، دولت پرستی، ہوس پرستی، نفس پرستی، بس اسی کے اندر انسان ڈوب گیا ہے۔ حق پرستی کے سوا ہر چیز کر رہا ہے انسان، حق پرستی نہیں ہے، اللہ ماشاءاللہ باقی سب ہے۔ وہ عالم جس کو عیسائیت کی طرف وہ چلا گیا تھا، کافر ہو گیا تھا، پھر اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ شاگردوں نے پوچھا کہ کیوں یہ ہوا؟ تو کہا کہ ایک عیسائی اسلام قبول کرنے کے لیے آیا اور وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ جب لپٹا تو میں نے عذرائے انانیت اور تکبر کا چل ہٹ، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ کیا کہا؟ چل ہٹ، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ اس عیسائی نے روتے ہوئے کہا بہتر اللہ کے علم میں کون ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے علم میں بہتر کون ہے؟ یہ تو اللہ جانتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور اتنا متقی، اتنا پرہیزگار ہوا کہ اس کے تقوی کے چرچے ہونے لگے، اس کے چرچے ہونے لگے، اور صرف ایک جملے کی وجہ سے کہ چل ہٹ میں تجھ سے بہتر ہوں، بس اسی ایک جملے کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا اور میں عیسائی ہوں۔
اب آپ مجھے بتائیں، چل ہٹ میں تجھ سے بہتر ہوں، یہ ایک جملہ اتنے بڑے فقیہ اور محدث کو اتنی بڑی آزمائش میں گرفتار کر سکتا ہے، تو آج ہم کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ بہت بڑی بڑی سوچتے ہیں۔ اس لیے ان کو اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے۔ میں فلان کو، میرا خاندان سب سے بڑا ہے اور باقی سارے خاندان نچلے ہیں، میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، میرا کاروبار اتنا بڑا ہے، باقی سارے کاروبار نچلے ہیں۔ ارے نچلا اچلا مت سوچو، اس لیے کہ پتا نہیں اس کی نظر میں کون بہتر ہے۔ ارے اس کی شان تو یہ ہے کہ پھر وہ حبشیوں کو بھی کعبے پر چڑھاتا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، پھر وہ غلاموں کو بھی امامت کے قابل بناتا ہے۔ اس لیے انسان کو دل سے انانیت اور تکبر نکالنا چاہیے، اور یہ انسان کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں بہتر ہوں۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو پوری کائنات میں اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھے لیکن ایک بندے سے بہتر سمجھے، وہ اب بھی تکبر کرنے والا ہے، وہ تکبرین میں اس کا شمار ہے۔ اور جس کے دل میں تکبر کا بت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سجدوں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر تو لے جاتا ہے نا پھر وہاں تک۔ تو آج یہی برائی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی۔ ایک آنے والے عیسائی کو کہا کہ چل ہٹ میں تجھ سے بہتر ہوں، تو یہ انجام ہوا۔ ہم تو مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ ہر آدمی ایک دوسرے پر بہتر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، کون بہتر ہے؟ واقعہ سنا ہے کون بہتر ہے؟ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری دریا کی سیر کو نکلے اور دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو ایک عورت کو گود میں لے کے بیٹھا کچھ پی رہا ہے۔ چلتے ہوئے یہ سوچا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا۔ ابھی یہ سوچ کر کے دریا کے پاس کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک کچھ لوگ ڈوبنے لگے اور آواز آئی بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ بس جیسی آواز آئی اس شخص نے اس عورت کو چھوڑا، اور جو اس کے منہ میں وہ پی رہا تھا وہ رکھا اور دوڑا، اور دوڑ کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسی چھلانگ لگائی پھر کیا تھا، ایک کو نکالا، دوسرے کو نکالا، تیسرے کو نکالا، چوتھے کو نکالا، پانچویں کو چھوڑ کے جانے لگا۔ امام حسن بصری نے کہا بھیا ذرا اس کو بھی تو نکال دو۔ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ آپ تو مجھ سے بہتر ہو نا، آپ تو مجھ سے بہتر ہونا، چار کو ہم نے نکالا، پانچویں کو آپ نکال دیں۔ تب امام حسن بصری نے سوچا رے تو میری دل کی بات بھی جانتا ہے۔ کہا حسن وہ میری امی ہے، ماں کو گود میں نہ لے کے بیٹھوں تو پھر کس سے پیار کروں؟ تم بدگمان کیسے ہو گئے مجھ سے؟ تم بدگمان کیسے ہو گئے مجھ سے کہ میں کسی عورت کو لے کے بیٹھوں؟ یہ میری ماں ہے، ماں کو پیار نہ دوں تو کس کو پیار دوں؟ اور پھر تم سوچتے ہو کہ میں پی کیا رہا ہوں، مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا کہ کیا پی رہا ہوں۔ ہر پی جانے والی چیز شراب تو نہیں ہوتی نا، ہر پی جانے والی چیز شراب تو نہیں ہوتی نا۔ مسلمانوں یہ ہے، پتہ نہیں کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس لیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو، بچتے رہو، اور اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو۔ سب سے حقیر ہم ہیں۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی لوگوں کے درمیان تقریر کر رہے تھے۔ جانتے ہیں جنید بغدادی کون ہے؟ جنید بغدادی میرے مرشد سرکار غوث العظم کے بھی مرشدوں میں سید الطائفہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کے سر پہ رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے دستار باندھی تھی خواب، وہ جنید بغدادی، بغداد کا سید الطائفہ، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے۔ تقریر کرتے کرتے کہنے لگے لوگو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قوم کا آخر زمانے میں قائد ہوگا وہ سب سے ذلیل ہوگا۔ تو یہ جو تقریر اس لیے کر رہا ہوں یہ سوچ کر کہ میں تمہارا قائد ہوں، اور قائد اس لیے نہیں کہ بہتر ہوں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ قائد سب سے ذلیل ہوگا، میں سب سے ذلیل ہوں، تم سب میں ذلیل میں ہوں، اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں۔ پورا مجمع رونے لگا۔ کیوں رونے لگا؟ اس لیے کہ سید الطائفہ یہ جملے کہے، سید الطائفہ کے جملے تھے۔ اگر انسان اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھے، دنیا کے 80% جھگڑے یوں ہی ختم ہو جائیں۔ دنیا کے
80% جھگڑے یوں ہی ختم ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہر آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، اور بڑا سمجھنا ہی انسان کے لیے ذلت کا سبب ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچنا چاہیے. نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے آدمی تو کہتا ہے اللہ اکبر، جھکتا ہے تو اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اکبر. آخر یہ اللہ اکبر کیوں کہلوایا گیا؟ سبحان اللہ بھی تو کہلوایا جاتا، الحمدللہ بھی تو کہلوایا جاتا، اور بھی باتیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز کی تکبیر اللہ اکبر، اذان کی تکبیر اللہ اکبر، عیدین کی اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کیوں ہے؟ ذبح کرو تو اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر اتنا ہے کہ اللہ اکبر کیوں ہے؟ اس لیے اللہ اکبر ہے تاکہ ہر انسان کو پتا چل جائے بڑا صرف اللہ ہے، بڑا صرف اور کوئی بڑا نہیں ہے، اور کوئی بڑا نہیں ہے. اس لیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے منصب کی، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے.